بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے دو زاویے ہیں دو ایشوز پہ۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں میری کرسمس مت کہیے اہل کتاب کو کرسمس والے دن، اور ایک ان کا کلپ میں نے دیکھا جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ تو کرسمس والے پر تو میرا کلپ پہلے موجود ہے، لیکن جو داڑھی والا ایک مسئلہ ہے اس میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ داڑھی کا ذکر، وہ فرما رہے تھے کہ داڑھی کا ذکر قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کھینچی غصے میں، اس کا ایک پس منظر ہے بہرحال، اور بس یہی ایک ذکر ہے قرآن میں۔ لیکن انہوں نے ساتھ ایک قرآن کی آیت پیش کی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ایمان والوں پر لازم ہے، تو چونکہ ان کی داڑھی تھی لہٰذا داڑھی رکھنا سنت ہے۔ یہ انہوں نے ایک دلیل قائم کی۔ اس زمن میں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ تلوار سے لڑتے تھے اور وہ ایک خاص لباس پہنتے تھے، وہ اونٹ پہ یا گھوڑے پر سفر کرتے تھے، تو کیا یہ بھی سنت ہے؟ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ داڑھی کا ذکر آپ کو صرف حدیث میں ملے گا، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ سنت میں۔ اس کانٹیکسٹ میں میں ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سنت حضور علیہ السلام کی اور جو حدیث ہے یہ دو مختلف چیزیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ یعنی سنت کہتے ہیں پریکٹسز کو، ان کے اعمال کو، وہ ایکشنز جو حضور نے دین کی حیثیت سے کیے اور امت میں صحابہ میں جاری کیے کہ یہ دین ہے، اس کو لے لو۔ یعنی وہ گھوڑے پر سوار کرتے تھے، وہ انہوں نے صحابہ میں جاری نہیں کیا ایز اے سنت، وہ بالفرض اور اس قسم کے ان کے کچھ کام تھے جو وہ کرتے تھے کلچرل، بٹ اٹ واز ناٹ لنکڈ وتھ ریلیجن، تو وہ ریلیجن نہیں ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں بات کو، کہ ان کی کوئی سینگ ہے جو صحابہ کرام نے سن لی، وہ بات انہوں نے پیش کر دی۔ حدیث کے بارے میں یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کہ چونکہ حضور علیہ السلام کے پاس ہر وقت تمام صحابہ تو نہیں ہوتے تھے، کبھی 2 ہوئے، کبھی 3 ہوئے، کبھی کوئی اور ہوئے، تو جب حضور علیہ السلام نے کسی چیز کے بارے میں بات فرمائی تو اس میں سے ایک جملہ صحابہ کو یاد آ گیا، کسی دوسرے کو دوسرا آ گیا، انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر وہ احادیث کے طور پہ وہ پیش کر دی ائمہ کرام کو، اور انہوں نے کتاب کی صورت میں ہم تک پہنچا دی۔ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، کون سی کتابیں ہیں جو ائمہ کرام، امام مسلم، امام بخاری نے یعنی تابعین کے طور پہ یا تبع تابعین کے طور پہ جو انہوں نے وہ احادیث اکٹھی کی اور ان کو وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ حدیث کے کرائیٹیرین پر پوری اترتی ہے، یہ کرائیٹیریا پر، تو انہوں نے اس کو کہا یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں داڑھی کے بارے میں ایک باب ہے، لیکن آپ کو اس داڑھی کے بارے میں جو باب ہے وہ تمام احادیث دیکھنی پڑیں گی دیکھنے کے لیے کہ دراصل حضور علیہ السلام نے کیا بات فرمائی داڑھی کے سلسلے میں۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں تمام کی تمام جو سنت ہے حضور علیہ السلام کی، مثلا سلام کرنا جب ملیں گے، چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنا، یرحمک اللہ جواب میں کہنا، ناخن تراشنا، مونچھیں پست رکھنا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دینا، پاک کرنا، کفن پہنانا اور دعا کے ساتھ رخصت کر کے ان کو دفنانا، یہ تمام کی تمام جو سنت ہے اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے پاکیزگی۔ یعنی تمام کی تمام سنتیں جب ہم اس کو غور سے دیکھیں گے، تدبر سے دیکھیں گے، تو اس کے پیچھے جو چیز پنہاں ہے وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے، ہمارا پاکیزہ وجود ہے، کیونکہ نبی آتا ہے پاک کرنے، یزکیہم، پاک کرنے آتا ہے، پاکیزگی کے لیے وہ اللہ پاک ان کو بھیجتے ہیں۔ اچھا، اسی لیے داڑھی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر آپ رکھیں گے تو داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھیں پست رکھو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے داڑھیاں رکھنی اور مونچھیں پست بالکل شیو کر دینی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب داڑھی رکھیں تو اس کے اندر آپ کا متکبرانہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، کہ آپ کہتے ہیں نا مونچھیں بڑی رکھ لیتے ہیں، ذرا چودھری صاحب لگتے ہیں، تو یہ آپ اپنے نفس کی پرستش کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ اچھا محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں میں بڑا ہوں، تو پھر آپ مونچھیں بڑی رکھیں گے، آپ کی چال اس طرح کی ہوگی کہ
اگلا سمجھے گا کہ آپ یو وانٹ ٹو اپیئر ایز این ایروگینٹ پرسن. اس کی ایک اور بڑی اچھی مثال، یعنی جو ٹخنوں سے اوپر شلوار ہے، یہ کیوں کہا گیا حضور علیہ السلام نے؟ ابھی ہم نے اس کو لمٹ کر لیا کہ نماز کے لیے، یعنی میری شلوار یا میری جو ٹراؤزر ہے وہ اینکل سے نیچے ہے، ٹخنوں سے نیچے ہے، لیکن جیسی مسجد انٹر کرتے ہیں ہم اس کو اوپر کر لیتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں تو نیچے کر لیتے ہیں. یہ کیا چیز ہے کہ نماز میں اس کی کیا شرط آ گئی؟ اور ویسے آپ ٹھیک ہیں، یعنی نماز میں امام صاحب اناؤنس کرتے ہیں کہ جی آپ ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لیں ورنہ ٹخنے دوزخ میں جلیں گے، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ نیچے کر لیں تو اس وقت نہیں جلیں گے. یعنی اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو لباس ہے اس میں ایروگنس نہیں ہونا چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے. جو قریش کی جو لیڈران تھے وہ اپنے جو ان کے چوگے ہوتے تھے پیچھے، وہ اس کو لٹھ کہتے ہیں، پیچھے اس کو ایکسٹینڈ کرتے تھے اپنے آپ کو، چونکہ وہ بڑا دکھانے کے لیے، تکبرانہ ان کا ایک مزاج تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے زمانے میں آج بھی جب کوئین آف انگلینڈ، کوئین الزبتھ جب تھی، یا ایون کنگ آف انگلینڈ جب تھرون پر بیٹھتا ہے سیریمونیلی، تو اس کے پیچھے بچوں نے وہ پورا ایک چوگا پکڑا ہوتا ہے لمبا سا، وہ کنگ چل رہے ہوتے ہیں پیچھے چوگا. تو دیٹس میکس آف پاور، آف ایروگنس، آف کنٹرول. تو اس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو آپ نے ملوز خاطر رکھنی کہ آپ کے ڈریس کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بے شک لمبی شلوار رکھ لیں، آپ کے اینکل سے نیچے ٹراؤزر ہو، وہ تکبر نہیں ہے. اگر آپ نے اس کو تکبر نہ جانا، آپ ہمبل ہی رہے. اس کی بڑی اچھا اسی حدیث میں اگر جب آپ کارپس کو دیکھیں گے، تمام احادیث کو، تخنوں والی جو حدیث ہے اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور علیہ السلام کو کہ میری بھی جو چوگا ہے اس کے پیچھے میرا بھی ایک لٹ چلی آتی ہے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ بات تمہارے لیے تھوڑی ہے، یہ تو ان کے لیے ہے جو تکبر کرتے ہیں. اسی طرح داڑھی ہے، یعنی داڑھی رکھنا قطعاً سنت نہیں ہے، لیکن جب آپ رکھیں گے تو حضور نے آبویسلی ہدایت دی ہے کہ آپ کی جو فزیکل اپیرنس میں کوئی متکبرانہ ایروگنٹ اپیرنس نہیں ہونی چاہیے، اس لیے مونچھیں پست رکھیں اور داڑھی بڑھائیں. یہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے. ہمارا دین ہم کو آیا ہے صرف پاکیزگی بتانے. تمام کے تمام اللہ پاک کی جو ہدایات ہیں اور جتنی سنت ہے دین کے معاملے میں، جو ہمارے ایکشنز ہیں، اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ پاکیزگی ہے. اس لیے داڑھی مجھے آپ اجازت دے کہنے کے لیے کہ یہ سنت قطعاً نہیں ہے. اب اگر حضور علیہ السلام نے رکھی تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں داڑھی رکھ لیں. اس کی بڑی سادہ مثال، یعنی ہمارے پاکستان میں کم سے کم ایک ٹوپی ہے جو بڑی مشہور ہے جس کو آپ جنا کیپ کہتے ہیں. جنا کیپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب وہ کیپ پہنتے تھے. تو اب لوگ وہ کیپ پہنتے ہیں جنا کیپ کے طور پہ کہ محبت میں، پاکستانیت ہے یا ایک پاکستان سے محبت ہے، آپ کے بانی پاکستان سے محبت ہے تو ضرور پہنیں. لیکن کوئی چیز جب آپ کہیں گے کہ سنت ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے. یہ اللہ پاک نے قرآن میں کہہ دی ہے کہ اللہ پر بہتان لگانے کے مترادف ہے اگر وہ بات ہم کہیں جو اللہ نے نہیں کہی. وہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم وہ بات کہو جس کا علم نہیں ہے، یعنی جو اللہ نے نہیں کہی. تو لہٰذا داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے. اس ایشو سے ہم کو بیونڈ ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی اچھی ایک حدیث ہے، انہوں نے اپنے بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تم لوگ مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نگل جاتے ہو. یعنی چھوٹی باتوں پہ تمہاری کنسنٹریشن رہتی ہے، جو بڑے بڑے مسئلے ہیں وہ تم اگنور کرتے ہو. اس کی مثال کے طور پہ پاکستان کا اس وقت میکسیمم نمبر آف حاجیز، کووڈ سے پہلے مجھے پتا اب تو زمانے بدل گئے ہیں، لیکن کووڈ سے پہلے جب میکسیمم میرے خیال حاجی پاکستان سے جاتے تھے، لیکن پاکستان کرپشن کی لسٹ میں، جو کرپشن انڈیکس ہے دنیا کا، اس میں مور لیس ہائیسٹ نمبر پر ہے، 146 یا 168 نمبر ہے، یعنی موسٹ کرپٹ کنٹریز. یہ ڈائیکاٹمی ہے، یہ ڈائیکاٹمی نہیں ہونی چاہیے. اصل دین جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اس کو دیکھنا چاہیے وہ کیا چیز ہے.
بہت شکریہ، السلام علیکم۔